اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین ومعین۔ حالات حاضرہ اور خصوصاً گلگت بلتستان کے موجودہ حالات، گندم کی جو سبسڈی ہے اور اس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو گلگت بلتستان میں پچھلے ایک مہینے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہیں، ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان عمومی طور پر تو اس علاقے کی خوبصورتی کی طرف زیادہ نگاہ ہوتی ہے اور ٹورسٹ ایک مرکز ہے اور اس نیچرل ٹورزم کا ہب، ماؤنٹینز رینجز کا مرکز اور بڑے بڑے پہاڑ، دریا اور نیچرل بیوٹی کا مرکز ہے، اس اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن جتنی زیادہ خوبصورتی اور پوٹینشل اس علاقے کا، اتنا ہی یہ علاقہ مظلوم ہے اور محروم رکھا گیا ہے۔ اس مظلومیت کی داستان حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سردی میں، یہ جنوری کا مہینہ ہے اور مائنس ٹیمپریچر، انسان ہیٹنگ کے اندر رہ کر بھی، گرم کپڑے پہن کر بھی وہاں پر بہت زیادہ سردی محسوس کرتا ہے، خون کو منجمد کرنے والی سردی۔ اس کے باوجود یہ غریب نہتے عوام اور وہاں کے علماء اور دیندار افراد اپنے حقوق کے لیے پچھلے ایک مہینے سے سڑکوں پر ہیں اور ہم ان کی ان کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک مظلومیت کا نہ ختم ہونے والا چیپٹر ہے۔ بنیادی طور پر گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر وہ استعماری طاقتیں، خصوصاً استعمار پیر لومبڑی کی طرح مکار برطانیہ نے کشمیر کے مسئلے کو جان بوجھ کر حل کیے بغیر بون آف کنٹینشن کے عنوان سے رکھا، اور ہمیشہ ان کی روشیں ہوتی ہے ملتوں کو فساد میں رکھنے کے لیے اور ان کے پوٹینشلز کو غلط راہوں میں استفادہ کرنے کے لیے اس طرح کے کچھ مسائل کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ استعمار کے وہ پرانے زخم ہے جو آج بھی تازہ ہے اور آج بھی درد دے رہے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ گلگت بلتستان کو سمجھا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق، حکومت پاکستان کے مطابق اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے مطابق کہ کشمیر کا حصہ گلگت بلتستان کو سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ خود ایک الگ بحث ہے کہ خود گلگت بلتستان والے بھی یہی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ بالآخر گراؤنڈ ریالٹیز ابھی یہی ہے۔ اور چونکہ کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ ہے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق وہاں استصحاب رائے اور ریفرینڈم ہونا ہے وہاں کے خالص آبائی باشندوں کے ذریعے سے، اور وہ پھر اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، اور یہ دن کب آئے گا نہیں معلوم۔ یہ ایک ہے حصہ۔ اب جموں و کشمیر ہو مقبوضہ جو انڈیا کی طرف ہے، یا آزاد کشمیر پاکستان کی طرف ہے، اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کی طرف ہے، یہ سب اس کشمیر کا حصہ ہے۔ تو چونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع ہے، تو یہاں پر ایک قانون چلتا آ رہا ہے خود ریاست جموں و کشمیر کا، جسے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کہا جاتا ہے، SSR۔ اس کے مطابق غیر ریاستی باشندوں کو ریاست جموں و کشمیر میں زمین خریدنے اور مستقل آبادکاری اور سرمایہ کاری کی اجازت نہیں ہے، اور یہ قانون چلا آ رہا ہے اور اقوام متحدہ بھی اس کو قبول کرتی ہے، پاکستان اور ہندوستان بھی اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہندوستان نے SSR اسٹیٹ سبجیکٹ رول، یعنی یہاں کے باشندوں کے علاوہ آؤٹ سائیڈرز وہاں آ نہیں سکتے، زمین خرید نہیں کر سکتے، آبادکاری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اس میں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، اور تقدیر کا فیصلہ وہاں کے خالص افراد کریں گے۔ ڈیموگرافک چینجز کی بنیادوں پر
جو ہے پھر کشمیر کا اور ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ ممکن نہیں ہوگا اور وہ ختم ہوگا، اس عنوان سے یہ قانون رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان نے بھی اس قانون کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی آرٹیکل 35A کے مطابق آئین کا حصہ بنایا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کے زیر انتظام ہے، وہاں اس قانون کے مطابق غیر مقامی افراد جو ہے وہاں پر زمین نہیں خرید سکتے، مستقل آبادکاری نہیں کر سکتے، اور وہ زمین وہاں کے خالص بندوں کی ہے، وہ افراد کی اور خالص سرکار بھی نہیں ہے۔ لیکن مودی نے حالیہ دنوں میں، چند سالوں میں اس قانون کو بالکل ختم کیا اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو بالکل ختم کر کے اسے ایک طرح سے ہندوستان میں ضم کیا ہے، اور وہاں پر اب ڈیموگرافک چینجز بھی آئیں گی اور غیر کشمیری افراد اور خصوصاً ہندو وہاں زمینیں خرید سکتے ہیں، اور وہاں ان کو باقاعدہ حکومتی مشینری کی بنیاد پر آباد کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ مودی اب وہاں ڈیموگرافک تبدیلیاں لانا چاہ رہا ہے اور ہندوؤں کی آبادی بڑھانا چاہ رہا ہے، اور کل کو اقوام متحدہ کے مطابق کوئی ریفرینڈم ہو تو اس آبادی سے اور اس ڈیموگرافک تبدیلی سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اور وہ اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے ایک کوشش ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کی بڑی مذمت کی کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو آپ نہیں ختم کر سکتے، یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے اور خصوصاً ریاست جموں و کشمیر کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی بھی مخالفت ہے۔ ہمیں بھی یہ بات بڑی اچھی لگی، لیکن خود حکومت پاکستان نے 1974 میں جی بی میں، گلگت بلتستان میں جو FCR کا کالا قانون تھا، فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز، اور اسی کے ضمن میں راجگی نظام تھا، یہ سب استعماری اور ظالمانہ سسٹمز تھے، اس قانون کو ختم کیا۔ لیکن 1978 میں ہی جو ہے 7 اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں 1978 میں ہی جو ہے ایک کالا قانون کا آغاز کیا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کی بنجر زمینیں اور جو ہے وہ خالصہ سرکار قرار دی جاتی ہے، کہ ریاستی ادارے اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو ہے ان زمینوں کی مالک ہوگی۔ 1974 سے ہی آزاد کشمیر میں یہ قانون نافذ ہے اور ابھی تک ہے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول آزاد کشمیر میں ابھی تک ہے کہ وہاں پر غیر مقامی باشندے زمین نہیں خرید سکتے اور غیر مقامی باشندے وہاں آبادکاری نہیں کر سکتے۔ اور 17 جنوری 2019 اور اسی طرح 1994 سے 2019 تک کی جو کیسز سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں گلگت بلتستان کی حوالے سے، تو 17 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کو جموں و کشمیر کا حصہ قرار دیا ہے۔ جب جموں و کشمیر کا حصہ قرار دیا تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول وہاں پر بحال ہونا چاہیے، جیسے کہ آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بحال تھا، اور مودی نے اسے ختم کیا، تو پاکستان نے سٹرونگلی کنڈیم کیا کہ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیکن سوال یہاں بنتا ہے، کیوں یہ تفریق، یہ امتیاز جو ہے روا رکھا جا رہا ہے؟ کیوں نفرتیں کے بیچ اسٹیٹ بو رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے، لیکن گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول معطل ہے، بالکل ہے ہی نہیں، اور اس قانون کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ جبکہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ متنازع علاقہ ہے جس کی تقدیر کا، حیثیت کا اور ریکگنیشن کا اور اس کے مستقبل کا، ان کی نسلوں کی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس رول کے ذریعے سے یہ گارنٹی تھی کہ ڈیموکریٹک ایسی تبدیلیاں نہ آنے پائیں جو اس علاقے کی، اس خطے کی تقدیر کو متاثر کرے، کہ جس تقدیر کا فیصلہ یہاں کے افراد نے کرنا ہے اور نان لوکلز افراد آئیں گے تو وہ ممکن ہے ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ رائے رکھے۔
ایک، اور یہاں کے باشندوں کے حقوق کا دفاع و تحفظ بھی تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے ذریعے سے. لیکن آزاد کشمیر میں یہ قانون بحال ہے، گلگت بلتستان میں یہ قانون بحال نہیں ہے. اور جبکہ خود آزاد کشمیر والے بھی کہتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتی ہے، ریاست پاکستان بھی کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے. تو یہ دو قسم کے رویے، دو قسم کے سلوک کیوں ہیں؟ اور ابھی جو تحریک چل رہی ہے اس کا ایک اہم مطالبہ یہی ہے اور بہت ہی اسٹرانگسٹ نقطہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اور فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کریں آپ. اور کوئی زمین گلگت بلتستان میں خالصہ سرکار نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کے موقف کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں کے حقوق پر ظلم ہے جو قابل قبول نہیں ہے. آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے. ایک نیم داخلی خود مختاری دی گئی ہے آزاد کشمیر کو، نیم داخلی خود مختاری کی حامل ریاست ہے جن کا اپنا ایک قانون ہے اور اپنی حیثیت ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کا اپنا پرچم ہے. اور در این حال گلگت بلتستان کو بھی اس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. تو کیوں گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال نہیں ہے؟ کیوں گلگت بلتستان کو قانون ساز اسمبلی نہیں دی گئی، داخلی خود مختاری کیوں نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہ اس کا بھی حق ہے؟ اور ایسی اسمبلی دی گئی ہے جو وفاقی حکومت اور وہاں کی بیوروکریسی کے مس مینجمنٹ اور بدنیتوں کے نتیجے میں جو گندگی پھیلتی، اس گندگی کا پوچا اس اسمبلی کو بنایا ہوا ہے کہ وہ اس گندگی کو صاف کرتی رہے، اور اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، بس وہ صرف ڈکٹیشن لے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہے. تو ایک بے اختیار بلکہ مسائل کی جڑ یہ اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی، جو کوئی اختیار بھی نہیں ہے. کیوں اس کے حوالے کیا گیا ہے؟ یہ ایک ظلم ہے اور ناقابل قبول ہے. اور آزاد کشمیر والوں کی بھی دوغلی پالیسی دیکھیں انفارچونیٹلی، کہ ایک طرف سے کہتے ہیں گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان میں کوئی کانسٹیٹیوشنل تبدیلی نہیں آنی چاہیے، یہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچتا ہے. بھلے تو جب بھی گلگت بلتستان کو کوئی حقوق ملنے ہوں، کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونا ہو جس سے گلگت بلتستان کی اپ لفٹنگ ہوتی ہے، وہاں آزاد کشمیر والوں کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں تو جہاں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب اسٹیٹ سبجیکٹ رول ابھی تک معطل ہے، انہیں داخلی مختاری آپ کی طرح نہیں دی گئی ہے، تو کیوں آپ اس وقت خاموش رہتے ہو؟ یہ تو آپ کا حصہ ہے، یہ تو آپ کا وجود ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کی آواز بنے. لیکن یہاں پر آواز نہیں اٹھائی جاتی. ہاں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں جب گلگت بلتستان کو حقوق ملنے ہو، کوئی تبدیلی آنی ہو، آئینی صوبے کی طرف انہیں جو ہے آثار نظر آتے ہیں، تو یہاں پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. خالصہ سرکار یہ کالا قانون ہے، یہ استعماری قانون ہے، یہ کشمیر کوس کے اگینسٹ ہے. لیکن گلگت بلتستان میں خالصہ سرکار یہیں ایف سی آر کے ضمن میں تھا، فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز کے قانون کے ضمن میں خالصہ سرکار کا قانون تھا، جو کہ ختم ہوا ہے بہت عرصے پہلے سے. لیکن گلگت بلتستان میں یہ قانون جاری ہے جو انسانی حقوق پر بھی ڈاکہ ہے. کبھی کسی نے اس پہ موقف نہیں اٹھایا، اور یہ خود کشمیر کے قانون اور کشمیر کے کوس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اہم ترین بہانہ ہے دشمن کے پاس بھی. خب یہ ایک چیزیں ہیں. اب گلگت بلتستان والے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ڈوگروں سے آزاد کر کے قائد اعظم بانی پاکستان کے حوالے اس خطے کو کیا ہے، تو ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری پاکستانیت پر کیوں شک کیا جا رہا ہے؟ ہماری پاکستانیت پر کیوں اعتماد نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ہمیں آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جا رہا؟ کیوں ہمیں پاکستان کے آئینی انسٹیٹیوشنز میں اپنا رول پلے کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا؟ کیوں ہمیں ملک کے فرسٹ سٹیزنز بننے کا موقع نہیں دیا جا رہا؟ اور ہماری تقدیر، ہماری شناخت اور ہمارے حقوق پر کویشچن مارک ہے. نہ جانے کب
کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ چاہتے ہیں آئینی فل فلیج صوبہ بنایا جائے، پاکستان کا 5واں صوبہ. اگر یہ نہیں بنا سکتے اور اتنی جرأت نہیں ہے تو یہاں اگر متنازع علاقہ ہے، کشمیر کا حصہ ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں داخلی خود مختاری دی جائے. اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ داخلی خود مختاری ہو اور یہ اپنے آئین و قانون خود بنا سکے. اور جس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے وہ حق دیا جائے. اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول یہاں بحال کیا جائے اور خالصہ سرکار کے کالے ظالمانہ قوانین کو بند کیا جائے. یہاں اجازت نہ ہو، یہ ساری زمین جو ہے یہاں کے لوگوں کی اور یہاں کے باشندوں کی ہے. یہ مطالبے اور یہ عقلی، منطقی اور کشمیر کاز اور اقوام متحدہ کی قراردادوں، سپریم کورٹ کے فیصلوں اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ جائز مطالبات ہیں اور عقلی مطالبات ہیں اور اس ملت کا حق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان باتوں کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور یہ ٹریجڈیز ہیں، ہم نے سبق نہیں سیکھا ابھی تک، اور ہمیں وہ ریئل ہسٹری بھی نہیں پڑھائی گئی کہ سکوت ڈھاکہ سے سبق سیکھنا چاہیے. اس وقت جو نفرتوں کے بیچ بوئے گئے، جو غلطیاں اس وقت کی گئی اور پھر ان غلطیوں کی ہم تلافی نہیں کر سکے اور صرف ہاتھ ملتے رہے اور ہمارا ملک عزیز دو لخت ہو گیا، تو کیوں آج جی بی میں نفرتوں کے بیج بونے کے لیے اس طرح کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کا امتیازی سلوک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی نسبت رکھا جا رہا ہے؟ اور یہ خود جو ہے جذبات کو ابھارتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے میڈیا کا دور ہے اور آج دشمن بھی خدا نخواستہ ان جذبات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگرچہ گلگت بلتستان کے جوانوں نے، لوگوں نے اپنی حب الوطنی کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا. کوئی ہے پاکستان میں کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی شخصیت جو ان سے بڑھ کر محب وطن ہو؟ ان 76 سالوں میں جو مسلسل ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، مسلسل ان کو محروم رکھا گیا، مسلسل یہ اپنی شناخت سے محروم رہے. کبھی ناردرن ایریاز کہا گیا، کبھی کس نام سے، ابھی تک ان کی کوئی شناخت نہیں ہے. وہ جائز حقوق ان کو نہیں ملے ہیں. اس کے باوجود 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، یہ باشکوہ انداز میں مناتے ہیں. اب بھی ان کی پاکستانیت پر یقین نہیں آتا، ان سے بڑھ کر کوئی پاکستانی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ امتیازی سلوک رہے تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی تلافی کا خدا نخواستہ وقت بھی نہیں بچے گا. تو لہٰذا جب بھی یہ مطالبات کیے جاتے ہیں اور ان مطالبات کے اندر سنجیدگی ہے، عقلانیت ہے، دل سوزی ہے، پاکستان کی پراسپیرٹی ہے، اور شعور و آگاہی کے ساتھ اور منطقی انداز میں ان مسائل کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اولاً ایک اہم مسئلہ کہ کہا جاتا ہے جب بھی گلگت بلتستان کے عوام اور پڑھے لکھے طبقہ ہے گلگت بلتستان میں، الحمدللہ اگرچہ وہاں یونیورسٹیز، کالجز نہ ہونے کے برابر ہے، پھر بھی گلگت بلتستان کے تمام ان افراد نے، والدین نے اپنی پیٹ پر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو پڑھایا. اور آج ہر گھر میں پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم ایس سی اسکالرز موجود ہے. الحمدللہ انہوں نے خود سے پڑھا ہے، خود سے ہمت کی ہے. اس کے باوجود اس قوم کو جو ہے نامعقول رویوں سے دبایا نہیں جا سکتا. اس قوم کو لولی پاپ دے کر اور میٹرک فیل حکمرانوں کے ذریعے سے ان کو چلایا نہیں جا سکتا. ان کو کھوکھلی اسمبلی سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ چیزیں سوئزن اور نفرتی ایجاد کرنے کے لیے اہم ترین حربے ہیں. خدا را ان حربوں کو بند کیا جائے اور یہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. احساس محرومی کو برطرف کیا جائے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے جائز حقوق دیے جائیں. جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ کشمیر کا حصہ ہے، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا آپ کے حقوق نہیں ملیں گے، آپ کی شناخت نہیں ملے گی. تو کشمیر کب آزاد ہوگا اور کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ ہم کتنا انتظار کریں؟ کشمیر آزاد کرنا ہے پاکستان نے تو، لیکن کیا صرف ملی ترانوں سے کشمیر آزاد ہوگا؟ کیا فضل الرحمان جیسے افراد کو کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ بنا کر وہ عیاشیاں کرتے رہیں، اس سے کشمیر آزاد ہوگا؟
مراعات کھاتے رہیں، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اور سودہ باز حکمرانوں، سودہ باز جرنیلوں کی بس کی بات نہیں کشمیر کو آزاد کرنا۔ تو کیا ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر؟ کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو کچھ ہوم ورک ہمیں کرنا ہوگا ملکی سطح پر۔ پہلی چیز، ضعیف قوموں کو کوئی بھی حقوق نہیں